اللہ ان آنسوؤں کا بھی حساب رکھتا ہے جو رات کے تمہارے تکیے میں جذب ہوتے رہتے ہیں۔ وہ تمہارے ان احساسات کو بھی سمجھتا ہے جن کو تم خود کوئی نام نہیں دے پاتے، جن کو تم خود بھی نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ سب جانتا ہے کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو، کہ تمہارا دل کتنے ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا ہے اور تم اس وقت کتنے بے بس ہو گئے ہو۔ اللہ کو سب خبر ہوتی ہے۔ اس جہاں کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اس کی دسترس میں نہ ہو، کوئی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، لیکن اس کا اپنا طریقہ ہے۔ اس کے معاملات بہت وسیع ہیں جو انسان کی سوچ سمجھ سے کہیں آگے ہیں۔ اللہ تمہارے مسائل کا جو بھی حل نکالتا ہے، یقین مانو وہ بہترین ہوتا ہے، لیکن اس کے بہترین نتیجے کے لیے تمہیں اس کے فیصلوں پر پختہ یقین اور مکمل بھروسہ رکھنا ہوگا۔ خدا کے فیصلے محض تمہارے صبر کا امتحان ہیں۔ بے شک زیادہ وقت گزرنے پر تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے اس کا پھل اتنا ہی دگنا کر کے دیا جائے گا اور اس ساری تلخی کا مداوع کر دے گا جس کے کڑوے گھونٹ تم ہنس کر پی گئے تھے۔ لوگوں کا ظرف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی خامی کو اپنے اندر چھپا سکیں۔ ہم دنیا کے اس دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں لوگوں کو ہماری تکلیف سے بس اتنی سی دیر کی وابستگی ہوتی ہے جب تک انہیں وقت گزاری کا دوسرا کوئی سامان نہیں ملتا، اور آخر میں ہم ہوتے ہیں، ہماری تکلیف ہوتی ہے اور صرف اللہ ہوتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ مصلحت پوشیدہ ہے۔ تم جب خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے، اور پھر جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لیتے ہو پھر اللہ بھی تمہارے دل کو سکون بخش دیتا ہے۔ حقیقتوں کو قبول کرنا سیکھو، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ ایک وہی تو ہے جو ہر حال میں ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہر تکلیف کے آنے اور اس کے واپس پلٹنے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے انسانوں کے آنے جانے کا وقت پہلے سے مقرر ہے۔ ایسے ہی آسائشوں کی بھی ایک عمر ہوا کرتی ہے۔ نہ تو ہماری جلد بازی سے تکلیف وقت سے پہلے ختم ہوتی ہے اور نہ ہی آسانی وقت سے پہلے آتی ہے۔ اس لیے صبر سے رب پر توکل کرتے ہوئے ہر وقت کے ہر لمحے میں اس ذات سے مدد طلب کرنی چاہیے کہ وہ ثابت قدمی عطا کرے، اور جو بھی وقت ہے وہ شکوے کرنے کے بجائے اس کی تعریف و تقدیس میں گزاریں۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا، وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا، وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا، وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے قرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا، وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا، وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا،
تم اس کی نہیں سنتے، لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے۔ بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، وہی ہے جو دل کے حال بدل سکتا ہے، وہی ہے کہ اس کے جیسا کوئی اور نہیں۔ سنو، اللہ اس کو چنتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اور تمہیں پتہ ہے اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو اسے اپنے لیے خاص کر لیتا ہے، پھر اس کا امتحان بھی خاص ہوتا ہے، آزمائش بھی خاص ہوتی ہے، اور انعام بھی خاص ہوتا ہے۔ تو تمہیں کبھی آزمائش میں گھبرانا نہیں ہے۔ یہ تو تمہارے ایمان کی دلیل ہے کہ جتنا زیادہ ایمان اتنی زیادہ تکالیف۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وہ تمہیں جتنا آزمائے گا تم سے اتنی ہی محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کر لیتا ہے اسے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ لوگوں کا ڈر اپنے دل سے نکال دیں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ پر بھروسہ کریں، کیونکہ نفع و نقصان کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ ہی کا حکم آپ کی زندگی میں سب سے اہم ہونا چاہیے، جس کی طرف سے آئے اور جس کی طرف جانا ہے وہی ہماری زندگی میں سب سے اہم ہونا چاہیے۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے نا تو زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے، پھر نہ کوئی شکوہ رہتا ہے، نہ شکایت، نہ کسی چیز کی حسرت رہتی ہے، نہ ہی کسی شے کے کھو جانے کا غم، نہ کسی خواب کے ادھورے رہ جانے کا ملال رہتا ہے۔ بس اللہ کی محبت کافی ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے رب کی محبت مل جانے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے۔ زندگی نام ہی آزمائش کا ہے۔ مشکل وقت انسان کو صبر سکھانے کے لیے آتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو قریب کرنے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ گویا جس نے صبر کرنا سیکھ لیا وہ زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب رہا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تاریک ترین انتہائی خوفناک آزمائش والے دن بھی، چاہے وقت جیسا بھی رہا ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اس نے آپ کو کبھی نہیں چھوڑا اور نہ ہی کبھی اپنے بندے کو ترک کرے گا۔ اللہ سے دعا کریں اور اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ کسی انسان پر کبھی بھی اس کی برداشت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کے درد، آپ کے آنسو اور آزمائشوں کا ایک دن بدلہ ہوگا۔ صبر کرو اور شکر گزار رہو۔ اپنی مشکلات اور مصیبتوں کے دوران اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے، اور اپنی خوشیوں اور کامیابیوں کے دوران عاجز رہو۔ جو اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے، کیا تم اس سے بہتر اپنے لیے چاہ سکتے ہو؟ کیا تم وہ جانتے ہو جو اللہ جانتا ہے؟ پھر کیوں مشکل لگتا ہے اس کے فیصلوں کو تسلیم کرنا؟ کیوں نہیں کرتے یقین کہ وہ بہتر لے کر بہترین دے گا؟ ایک وقت لازمی آئے گا جب تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ آزمائشیں کیوں تھیں۔ اس کی آزمائشوں کے پیچھے چھپی مصلحتوں پر حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک توکل کرو اس پر جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، وہ جو ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، اور جان رکھو کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ تمہاری آزمائشیں اللہ پاک کی رضا نہیں تو اور کیا ہیں؟ اس کی رضا کے آگے سر جھکا دو۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اس میں بہتری ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔
مجھے نہیں پتا جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتہ ہے جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں ہو بہو ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے، یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جھولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ۔ اپنے تمام معاملات اللہ کے حوالے کر دو اور پھر دیکھو اللہ کیسے ان کو حل کرے گا۔ تم دیکھو گے اللہ کیسے وہ حالات بدلے گا جو تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں بدل سکتے۔ تم دیکھو گے اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب کیسے کیسے بہترین انداز سے دے گا۔ تم اللہ کے حکم سے اپنی زندگی کو بہترین ہوتا دیکھو گے۔ دیکھو جب یقین پختہ ہوگا نا اپنی دعاؤں پر اور دعاؤں کو قبول کرنے والے پر، تو کبھی آپ شک و شبہ کا شکار نہ ہوں، کبھی آپ کسی سے سوال نہ کریں کہ ہماری دعا قبول کب ہوگی۔ اللہ پر یقین رکھنے والوں کو اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر بہت یقین ہوتا ہے، کیونکہ ان کا یقین دعا کا اختیار دینے والے پر پختہ ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ نے چاہا تبھی تو ہمارے ہاتھ اس کی بارگاہ میں اٹھے ہیں نا، تو یقین بھی رکھیں اپنی دعاؤں پر، اور یقین والوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ جب تمہاری کہانی ایسے موڑ پر کھڑی ہو جہاں تم بے بس ہو جاؤ، کوئی راستہ نظر نہ آئے، صبر اپنے آخری حدوں کو پہنچ جائے، تو جان لینا کہ اللہ انجانے راستوں سے تمہارے لیے مدد بھیجنے والا ہے۔ تمہاری آزمائش کا اختتام ہو چکا، اب وہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھانے والا ہے۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ اللہ منتظر ہے تمہارا، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر بھاری ہے۔ وہ القادر ہے۔ تمہیں لگتا ہے یہ تمہیں نہیں مل سکتا، تمہیں یہ پریشانی کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ وجود ہمیشہ کسی خوشی کا منتظر رہے گا، مگر یہ تو تمہیں لگتا ہے نا، تمہارے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اس لیے مایوسی کا لفظ اپنی زندگی سے نکال دو۔ اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تمہارے لیے ہر ناممکن چیز کو ممکن کر دے گا، ہر غم کو تم سے دور کر دے گا، اور تمہاری جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اللہ سے مانگنے والوں کے کام بنتے ہیں، لیکن اللہ کے آگے رونے والوں کے کام ایسے بنتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ آنسو اللہ کو بہت محبوب ہے، عاجزی والے، تڑپ والے آنسو۔ اللہ سے آنسوؤں کا تعلق بنائیے، آنسو صرف اللہ کے آگے بہائیے۔ جب بندہ اللہ کے آگے روتا ہے نا تو بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، اندھیرے مٹنے لگتے ہیں۔ اللہ بہت مہربان ہے، بہت جلد آنسو پونچھ دیتا ہے۔ اللہ واقف ہے تمہارے دلوں میں پنپتے ہوئے خیالات سے، وسوسوں سے، تمہارے خوف سے۔ اللہ تمہیں بھولا نہیں ہے، تم اس کی نظر میں ہو، اس نے تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ضرور تمہیں اس تکلیف سے نکال دے گا۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔
بس تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ رہتا تو وہ خدا ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے نہ تو سر اٹھانے کا دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کا۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور تمہارے روبرو آ جائے، اور وہ منظر تمہارے لیے معجزے سے کم نہ ہو، ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے، پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد۔ فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائیں، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمان پار تک ہو۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہیں، کیونکہ وہ ممکن اور ناممکن کی جنگ میں الجھ کر ہار جیت کا فیصلہ خود سنا دیتے ہیں۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہیں تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جو کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے ادبی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔
پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پر سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب اللہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے، اور پھر تم ہوتے ہو اور اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی بھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتا ہے، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو یہ تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لوٹا دے گا۔ مشکل اگر بڑی ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، اور جب اللہ کن کہتا ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہیں۔ تم بس اللہ پر پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا اللہ تمہیں اپنے فیصلوں سے۔ بس تم کبھی مایوس نہ ہونا۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ اللہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے، اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے۔ دعا زمانے بدل دیتی ہے۔ دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے۔ دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر اپنی توانائی لگاتے رہا کریں۔ جب لگے کہ رابطہ کمزور پڑنے لگا ہے تو فوراً اس رب سے ہم کلام ہو جائیں، بات کریں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے لیے رحم طلب کریں۔ اللہ آپ کو اپنے کرم کے سائے میں لے آئے گا۔ وہ تانے نہیں دیتا، وہ شرمندہ نہیں کرتا، مگر دی گئی مہلت کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج وہ معاف کر دے گا، سنبھال لے گا۔ ابھی وقت ہے، ابھی سب ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔
بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر اللہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے قبولیت نہیں ہو رہی؟ مسلسل مانگ رہی ہیں اور تھکنے لگے ہیں۔ میں بتاؤں، جو آپ دعائیں مسلسل مانگ رہے ہیں نا، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ آپ کی دعا پسند کی گئی ہے، آپ چن لیے گئے ہیں، آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں، آپ اللہ کی خاص نظر میں ہیں۔ مانگنا نہ چھوڑیں، مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ اللہ کی نظر میں ہیں، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ کیا پتہ اللہ نے تمہیں بار بار مانگتا دیکھنے کے لیے قبولیت میں کچھ دیری اسی لیے کر دی ہو کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر دینا چاہتا ہو۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اور وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہے، اور ہم اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے، اور دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ جب قریب کا ذریعہ یعنی سجدہ آپ کے پاس ہے تو خوبصورت رشتہ یعنی دعا آپ کے پاس ہے، پھر پریشانی کیسی؟ جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے وہ اپنی ساری الجھنیں اللہ پاک کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، کیونکہ جب زمین اور آسمان کے مالک کو سب کہہ دیتے ہیں پھر الجھی چیزیں اپنی جگہ سے مٹنے لگتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو سننے اور ہر چیز پر خوب دیکھنے والا ہے، جو سب کچھ جان کر بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے۔ اور ہم کیوں سناتے ہیں؟ اپنے سکون کے لیے ہی تو اسے سب کہتے ہیں، کیونکہ اسے سب کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کہیں دور نہیں گیا تمہیں ان حالات میں چھوڑ کر، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، بس اس وقت وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اور آزمائش تو ہم سب کی ہی ہونی ہے، اور ہم اسی کے لیے تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اور جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے، لیکن اللہ تم پر تمہاری ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ تم امید نہ چھوڑو، وہ تمہیں نہیں بھولا۔ وہ اجر دیتا ہے، وہ مطمئن کرتا ہے بے قرار دل کو۔ اس رب کی دی ہوئی تسلی پر یقین رکھو کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ بس تم بے صبرے مت بنو، ضرور تمہارے لیے تمہارے رب نے بہترین سوچ رکھا ہے۔ اور جانتے ہو نا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے،
یہ تو تمہارے رب نے کہا ہے نا، اور رب کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے۔ بے شک یقین رکھو کہ جو دعا تمہارے دل میں ہے وہ ضرور قبول ہوگی، اور جو حالات ابھی مشکل ہیں وہ جلد بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جائیں گے۔ جب ہم تھک کر ٹوٹ کر اس ذات سے رجوع کرتے ہیں، اسے اور صرف اسے اپنا مددگار بناتے ہیں، تو یقین کرو وہ ہماری پکار ضرور سنتا ہے، اور پھر کن فیکون کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، وہ ہمارے بے چین دل کو قرار بخش دیتا ہے۔ تو تم بس اس ذات پر یقین کامل رکھو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے، وہ ہمیں اس وقت تھام لیتا ہے جب ہم پہلی دفعہ ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہمیں سمیٹنے کے لیے، بس اللہ ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو تمہیں کبھی نہ ملا ہو، گرنے کے بعد وہ سب مل جاتا ہے۔ توکل، صبر، یقین، شکر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت، پھر وہ مایوسی کو ختم کر دیتا ہے، وہ آنسوؤں کے بدلے صبر دیتا ہے، پھر وہ نماز کے بدلے ہمیں سکون دیتا ہے، اور دعا کے بدلے ہمیں ہمت دیتا ہے۔ اللہ اتنا دیتا ہے کہ پھر اس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں ہم خدا کو خوش کرنے لگتے ہیں۔ پھر معلوم ہو جاتا ہے ان آزمائشوں کے پیچھے جو اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے لیے ہی بہترین ہو جاتی ہیں، بس ہم نہیں سمجھ پاتے اللہ کی محبت کو۔ ہمیں یہ بات بہت دیر سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ ہی ہم سے سچی محبت کرتے ہیں، اس کی طرف محبت اور کوئی کر نہیں سکتا۔ وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے، تب اس نے تمہارے لیے سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھا گئی ہے، بس اس لیے اللہ چاہتا ہے رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے۔ تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے۔ توکل رکھو، دکھی دل سے نکلی ہوئی التجا اللہ کبھی واپس نہیں موڑتا، پھر وہ مسکراتے ہوئے ہی کیوں نہ مانگی گئی ہو۔ اور جب اللہ عطا کرنے پر آتا ہے تب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ چیز تمہارے نصیب میں ہے بھی یا نہیں، وہ تو بس تڑپ دیکھتا ہے کہ اسے پانے کی تڑپ تم میں ہے یا نہیں، اور پھر وہ اپنے پوشیدہ راستوں سے تمہیں انہیں بند دروازوں کے اس پار لے جاتا ہے جہاں جانے کا خیال بھی تمہیں ناممکن لگتا ہے۔ دعا ان طریقوں سے آپ کی مدد کرتی ہے جو آپ اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کتنی رکاوٹیں کھڑی ہیں، بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، اور جب تک اللہ آپ کے ساتھ ہے آپ کوئی بھی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو جب کبھی دل مایوس ہونے لگے تو یاد کرنا جب اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کرو کہ جب اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ بنانے والا خوب جانتا ہے کہ اس نے جسے بنایا ہے اس کا خیال اسے کیسے رکھنا ہے۔
جس رب نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے وہ کیسے نہیں جانے گا کہ اس زبان نے کتنی دفعہ تھر تھرا کر اس کا نام پکارا ہے۔ جس رب نے دل بنایا ہے وہ کیسے نہیں سمجھے گا کہ اس کی اکھڑتی ہوئی دھڑکنیں اللہ سے کیا مانگ رہی ہیں۔ وہ سنتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ آپ بھی یہ سن لیں اور آپ بھی یہ سمجھ لیں۔ اللہ کے سامنے جتنا چاہیں رو لیں، وہ بیزار نہیں ہوتا، وہ مذاق نہیں بناتا، وہ مزید نہیں رلاتا، وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اللہ بڑا قدردان ہے ان آنسوؤں کا، اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا۔ وہ موقع دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا، تاکہ دل کا سارا غبار نکل جائے، دل صاف ہو جائے، اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دے۔ تو آپ بھی یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، پھر دیکھنا اللہ بہت جلد آپ کے دل کو بھی سکون سے بھر دے گا انشاءاللہ۔